بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح پڑھی جائیں گی۔ دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ توجہ سے سنیں، اپنی غلطی کی خود نشاندہی کریں اور پھر اس کی اصلاح کریں۔ الفاظ درست ہونا نماز کے لیے، ہر عمل کے لیے اس کا پہلا نمبر ہے۔ نیت کے بعد الفاظ کا درست ہونا اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے بعد جو آپ عمل کرتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، جسمانی جو حرکات ہیں، ان کا نمبر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی حرف، کوئی لفظ بول رہے ہوں تو آپ کا دھیان بھی اس کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں، الفاظ کا درست بولنا، حرکات درست کرنا، پھر ذہن کو اس طرف رکھنا، اور سب سے اہم بات نیت کا درست کرنا، یہ چاروں چیزیں ملیں تو عمل درست ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو عمل درست نہیں ہے، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، پورے سکون کے ساتھ رکوع میں جائیں اور پڑھیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ دیکھیں، سبحان ربی، با کے اوپر شد ہے، نیچے زیر ہے، آگے یا کے اوپر زبر ہے، ربی یل، ربی یل۔ اگر کوئی ایسے پڑھے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ربی یل، بادر بھی، یا زبر لام ساکن، یل، ربی یل عظیم۔ یہ 3 دفعہ یہ تسبیح کہیں گے۔ اس کے بعد اگر جماعت کی نماز ہے تو امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ ہو، ہا پہ شو، اگر اس ہو میں ایک جھٹکا شامل کر دیا جائے، سمع اللہ لمن ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا، ہا پہ شو، لام ذیلی، ہو لی، سمع اللہ لمن، من، اس من کے بعد بھی ہا حروف حلقی میں سے ہے اور یہاں پہ بھی غنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے پڑھے سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نون پر نون ساکن کا اظہار ہونا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ لکھنے میں حمدہ آئے گا، ہا جو آخری ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہوگا، لیکن جب آپ یہاں پہ سکون کریں گے تو آخری ہا کو ساکن کرنا پڑے گا۔ تو وقف کی صورت میں جو زبر زیر پیش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اب اس کو بھی کوئی اگر اس میں غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ربنا لک الحمد، حمد دال جو ہے اس کو واضح کر کے بولنا ہے، ربنا لک الحمد۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، دونوں کلمات کہنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ مقتدی ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ، امام صاحب کہیں گے ربنا لک الحمد، مقتدی کہے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب امام صاحب انتقالی تکبیر کہیں تو مقتدی کو بھی انتقالی تکبیر کہنی چاہیے۔ امام صاحب جب کہیں اللہ اکبر تو پیچھے مقتدی بھی اپنی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہے۔ اب
سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ با کی تشدید پڑھیں، یا کے اوپر اپنی طرف سے تشدید مت لگائیں، ربی یل ایسے نہ پڑھیں، ربی بادر بھی یا زبر لام ساکن یل، سبحان ربی یل اعلی 3 دفعہ، یا اگر آپ اس سے زیادہ طاق مرتبہ پڑھنا چاہیں تو اپنی انفرادی نماز میں پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی کہہ کے 3 دفعہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے التحیات کی صورت میں، قاعدہ کی صورت میں آپ بیٹھ جائیں گے اور پورے سکون کے ساتھ کمر سیدھی کر کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نمازی حضرات 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے، پورے سکون کے ساتھ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ کے اللہ اکبر۔ پھر اگر کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے تو قیام میں چلے جائیں، اور اگر تشہد میں بیٹھنا ہے تو تشہد میں اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تشہد کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں تعلیم ہوگی۔ جزاکم اللہ۔